باب نمبر 19 یاران ہم پلہ۔ اب تک تیمور نے جنوب کے ملکوں کی طرف نظر نہ ڈالی تھی۔ ہندوستان ہند و کوہ کی پشت پر تھا، سوائے تجارت کے اب تک اس سے کچھ واسطہ نہ تھا، اور ایران کی طرف کھاری جھیلوں کا ایک سلسلہ حائل تھا۔ ایران جلوہ گاہ عز و تمکین اکثر جگہ سے شکستہ حال تھا۔ ذکی و ذہین مے خوار و مے پرست شہزادے اپنے بزرگوں کی سریر سلطنت پر متمکن تھے۔ سنگ مرمر کے تخت ٹوٹ چکے تھے اور اب ان کے ٹکڑوں پر یہ تاجدار بیٹھے تھے۔ تخت بھی ان کے تھے جو اسلام کے اجنہ تھے، مگر اب تو ان کے یہ نام لیوا شیروں کے مسکن میں گیدڑ ہو کر بسے تھے۔ زائرین بیت اللہ حج کی نیت باندھے ننگے گلے دھوپ میں بیٹھے نظر آتے، بے نوا اور قلندر ڈھول کی آواز پر تھرکتے دکھائی دیتے، مگر کشکول کی طرف سے غافل نہ رہتے۔ کوئی پیسہ ڈالتا تو نظر ادھر ہی جاتی۔ رعایا کے مالک، امیر اور رئیس گھوڑوں پر سوار نکلتے، غلام اور نوکر چتر اور آفتاب گردان کا سایہ ان پر کیے ہوتے۔ اکثر حریر اور کتان کی جانمازیں شراب میں تر اور سپید داڑیاں حشیش میں رنگی ہوئی نظر آتیں۔ زمین ریتلی تھی، گرد کا اڑنا وبال چاند تھا، لیکن رات کو جب پورا چاند آسمان سے خانہ باغوں پر نور برساتا تو حسن و خوشنمائی کی انتہا نہ رہتی۔ اس کے ساتھ ہی جب صحرا کی سطح سے تپ و لرزے کی ہوا اٹھ کر سایہ دار درختوں کے پتوں میں سرسراتی تو زندگی دشوار کر دیتی۔ اسی ایرانی زمین کے شہر استخر میں وہ ہزار ہا ستونوں والا محل تھا جس کے فرش مرمری پر کبھی بی بی سمیرہ مصر کی حسین کنیزیں رقص کر چکی تھیں۔ حافظ شیرازی نے ایران کی نسبت کہا تھا کہ اس میں مطرب و مغنی بے مثل و نایاب موجود ہیں، کیونکہ جو مطرب ہوش مند اور مست شراب دونوں کو اپنی خوش نوائی سے رقص میں لے آئے وہ ضرور نایاب ہوگا۔ ایران نے، جسے ہم پرشیا کہتے ہیں، مدتوں دولت و ثروت کی مصیبتیں جھیلی تھیں۔ زردار و بد باطن اور مفلس خود ستا تھے۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو اندھا کر دیا اور جب بھائی مرا تو ہنس کر فرمایا کہ اب روئے زمین پر ہمارا قبضہ پورا ہوا ہے، بالائے زمین میرا اور زیر زمین بھائی کا۔ اسی ملک کے ایک ظریف نے کہا تھا کہ تقدیر بیوقوفوں کو عزیز رکھتی ہے، اور وہ عالم ہے جسے روزی پیدا کرنے کا وسیلہ نہ ہو۔ بیگم وہ ہے جس کے بہت سے عاشق ہوں، اور گھر کی بیوی وہ ہے جسے کوئی نہ پوچھے۔ اسی ملک میں صفوف پوش مشائخ مشاعروں کے جلیس بن کر عرفان بافی میں مشغول ہوتے، یہیں یاران ہم کاسا اور ساقیان ماہ پارا کے جلسے رہا کرتے تھے۔ یہیں مسخرے بے معنی مگر جذبہ انگیز نظموں کے پڑھنے والے، الفاظ کے بازیگر اور ثناگری کے بھان متی دو شالے اوڑے ٹکر گدا بادشاہوں کے ہم پلہ اور ہم نوا رہتے تھے، اور انہی میں وہ شاعر بھی ہر وقت کے مصاحب تھے جن کا کلام الہام کے رتبے کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ عیش پرست ایرانی دخت زر کی پرستش کرتے تھے جس کی پرستش حرام کی گئی تھی۔ شجاعت اور دلاوری کے کارنامے الاپنے پر جان دیتے اور اس رزم سرائی کے شغل کو ذرہ پہن کر لڑائی میں جانے سے بہتر سمجھتے۔ موجودات کو نظر انداز کر کے ہر وقت عالم خیال میں رہتے اور کہتے چرخ فلک کے مادر و حیرانیم، فانوس خیال و ازو مثال دانیم، خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ماچو سوریم کا اندر و حیرانیم۔ مذہب کی توہین کرنے والے کو سنگسار کرنے پر تیار ہو جاتے، لیکن جب شراب کا دور چلتا تو خود مذہب کی ہنسی اڑا کر اسے بے معنی چیز بتاتے۔ یہ ایرانی ایشیا کے یونانی تھے، کبھی بالکل زنانی طبیعت کے عیش پرست بن جاتے اور کبھی مذہب کے جوش میں مجنون و مجاہد نظر آتے۔ تاتاریوں سے انہیں خاص عداوت تھی اور ان کو وہ بے دین سمجھتے تھے۔ حافظ شیرازی کا مربی و سرپرست جلال الدین شاہ شجاع حور و شمع بادہ و نرد کا بے حد شوقین تھا۔ جب مرنے کا وقت قریب ہوا تو خیال آیا کہ مدت ہوئی امیر تیمور گورگان سے دوستی کا عہد و پیمان کیا تھا۔ مرنے کا سامان بڑی شان سے کیا، کفن اور تابوت بہت اہتمام سے تیار کروایا، اور امیر تیمور کو، جس کی صورت کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک خط بھیجا جس میں موت کے قریب آنے کا حال بڑی متواتر عبارت میں اس طرح بیان کیا۔ اصحاب رائے پر روشن ہے کہ دار و دنیا محل حوادث مکان صوارف ہے۔ اہل عقول دنیا کی ناپائیدار لذت و محاسن پر کبھی التفات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر موجود کو فنا ہے۔
خلوص اور صدق کا جو عہد مجھ میں اور آپ میں ہوا تھا، اس کے قائم رکھنے میں ثابت قدم رہا اور آپ کی دوستی کو اپنے حق میں فتوح روزگار سے سمجھتا رہا، اور اب میری بڑی تمنا اگر اس کے بیان کرنے کی اجازت ہو تو یہی ہے کہ بقیامت برم آں عہد کے بستم باتو، تا دراں روز نہ گوئی کہ وفائے تو نبود۔ اب بارگاہ کبریا میں میری طلبی ہوئی ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ گو ایسی تقصیریں اور گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں جو لازمہ وجود انسانی ہیں، لیکن کوئی قصور ایسا نہیں ہوا جس پر میرا دل اس وقت نادم ہو، کوئی آرزو ایسی جو تصویر بشری میں آ سکتی تھی اس 53 سال کے نزول منزل خاک میں ایسی نہ تھی جو خدا کی عنایت سے پوری نہ ہوئی ہو۔ مختصر یہ کہ جس طرح زندہ رہا اسی طرح اب دنیا سے چلنے کو ہوں۔ دنیا کی ہوا و ہوس کو اب میں نے ترک کر دیا، اور میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ اپنی برکتیں اس بادشاہ تیمور پر نازل رکھے جو سلیمان منقبت اور سکندر مرتبت ہے۔ اس کی حاجت نہیں کہ میں اپنے فرزند دلبند زین العابدین کی آپ سے سفارش کروں، کیونکہ اس کو میں اپنے خدا اور آپ کے سپرد کر چکا ہوں۔ کورا بخداؤ بخدا وند سپردم۔ اور یہ امر وہ ہے جس میں آپ کی طرف سے عہد شکنی کا گمان مجھے نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی التماس ہے کہ اس مخلص کو جو حالت وفاداری میں اپنی جان خدا کے سپرد کر رہا ہے، آپ فاتحہ اور دعائے خیر سے یاد فرماتے رہیں گے، تاکہ آپ جیسے نامور اور خوش قسمت تاجور کی دعا سے خدائے غفور الرحیم میری بخشش فرمائے اور میرا درجہ مکرمین میں ہو۔ یہی آپ سے میری درخواست تھی، اور یہی میری آخری وصیت ہے جس کے ایفا کے لیے آپ قیامت میں ذمہ دار رہیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ایک مکتوب شاہ شجاع نے اسی قسم کے تحائف کے ساتھ جو تیمور کو بھیجے تھے سلطان بغداد کو بھی بھیجا۔ بادشاہ ایران شاہ شجاع نے جب وقت آیا تو رحلت کی، اور اب اس کی سلطنت کے ٹکڑوں پر 10 شہزادے ٹوٹ پڑے۔ ایک کو اصفہان ملا، دوسرے کو فارس، تیسرے کو شیراز، اور اسی طرح کسی کو کچھ کسی کو کچھ، اور اب یہ شہزادگان بادشاہ ہوتے ہی بادشاہی کی دکان کھول بیٹھے۔ کسی کسی نے اپنے نام کا سکہ بھی چلایا، مگر رعایا پر محصول سب نے بڑھایا، اور ایسی چیزوں پر لڑنے لگے جن کا دعویٰ پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ یہ شہزادے تاریخ میں آل مظفر کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی آپس کی عداوتوں نے اقارب چوں اقارب کا نیش اور تیز کر دیا۔